ہمارے ہاں دو چیزوں میں یہ مردار کی ہڈیاں بہت زیادہ استعمال ہو رہی ہیں۔ خاص ایک جیلی ہوتی ہے، اس کے بنانے میں جو سب سے زیادہ شے استعمال ہوتی ہے وہ گائے کی ہڈیوں کا گودا اور خنزیر کی ہڈیوں کا گودا استعمال ہوتا ہے۔ لپسٹک بنانے والی بعض کمپنیاں ایسی ہیں کہ وہ اس میں سور کی چربی ڈالتے ہیں۔ انہی پولٹری فارم والی مرغیوں کی غذا کون سی استعمال ہوتی ہے؟ کوئی بندہ ایسا کہہ سکتا ہے کہ مجھے پتہ نہیں ہے یار؟ مردار چیزوں کی، حرام چیزوں کی وہ فضلات، ہر جگہ ہڈیاں تک انہوں نے پیس کے کھلا دی ہیں ان کو۔ وہ چیزیں کھائیں یار جو میرے حبیب کریم علیہ السلام کھایا کرتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فإن اللہ غفور رحیم۔ اس آیہ مبارکہ کا پچھلی آیہ مبارکہ کے ساتھ تعلق کچھ یوں ہے کہ پچھلی آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، کہ تم حلال اور پاکیزہ غذاؤں کو کھاؤ کہ اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو۔ یہاں چونکہ پاکیزہ چیزیں کھانے کا ذکر تھا، کھانے پینے کا ذکر تھا، تو عین ممکن ہے کہ کوئی حرام خور جو ہے وہ حرام چیزوں کی طرف متوجہ ہو جائے اس آیہ مبارکہ کو پڑھ کے کہ اللہ نے فرما دیا کھاؤ پیو، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ساتھ ہی یہ آیہ مبارکہ نازل فرمائی۔ یہ ذہن میں رہے کہ یہ جو آیہ مبارکہ ہے اس میں 4 چیزوں کے حرام ہونے کا ذکر ہے۔ فرمایا کہ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، بے شک حرام کیا ہے تم پر اللہ نے میتۃ مردار کو، والدم اور خون کو، ولحم الخنزیر اور خنزیر کے گوشت کو، وما اہل لغیر اللہ بہ اور اس جانور کو بھی جو ہو تو حلال لیکن اسے ذبح کرتے ہوئے جان بوجھ کے اللہ کا نام لینا چھوڑ دیا جائے یا کسی اور کا نام لے دیا جائے۔ یہ 4 چیزیں ہیں، یہ ذہن میں رہے کہ یہ 4 چیزوں کے حرام ہونے کا جو ذکر ہے یہ ہمارے لیے نہیں ہے، ہمارے لیے بھی حرام ہے۔ اصل میں یہ 4 چیزیں جو حرام ہیں یہ ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں بھی حرام تھی۔ تو آپ اس کے ان آیات مبارکہ کے سیاق و سباق کو آپ دیکھیں گے کہ یہاں ذکر چل رہا ہے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً، مکے والوں کا، ٹھیک ہے نا جی۔ مکے والے اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے تھے کہ ہم جناب ان کے ماننے والے ہیں، ہمارے پاس جو شریعت ہے ابراہیم علیہ السلام کی شریعت ہے، ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں یہ ابراہیم علیہ السلام کے وسیلے سے ہمیں اللہ کا حکم پہنچا ہے، یہ باتیں کرتے تھے۔ تو اور اسی طرح فقط یہی نہیں کہ یہ اکیلے مشرک تھے، آگے دیکھیں آیت نمبر 118 میں وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِن قَبْلُ، آگے یہودیوں کا ذکر ہے، کیونکہ یہودی بھی اپنے آپ کو ادھر ہی منسوب کرتے ہیں، اپنا بڑا ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں، نصرانی بھی اپنا بڑا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں، مکے کے مشرک بھی یہی کہتے تھے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اس کے سیاق و سباق کو دیکھیں تو یہ تینوں گروہ جو ہیں وہ اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے ہیں، اور خالق عز و جل نے جو یہاں فرمایا مگر یہ 4 چیزیں حرام تھی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تینوں گروہوں کو فرمایا کہ ہم نے تو ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں جس کی طرف تم اپنے آپ کو منسوب کر رہے ہو اس شریعت میں یہ 4 چیزیں حرام کی تھیں، وہ باقی یہ چیزیں تم حرام کیے پھرتے ہو، یہ کس نے حرام کیے تم پر؟ سمجھ نہیں آیا؟ باقی جو چیزیں تم حرام کیے پھرتے ہو یہ کس نے حرام کر دی ہیں یہ بھی تو بتاؤ۔ تم ایک اپنے آپ کو منسوب کرتے ابراہیم علیہ السلام کی طرف، پھر تحلیل اور تحریم کے تمہارے اپنے پیمانے، تمہارے اپنے معیار آتے ہیں، یہ حرام ہو گیا، یہ حلال ہو گیا، یہ حلال ہو گیا، یہ حرام ہو گیا۔ تو میں ابراہیم علیہ السلام کی تم مانتے ہی کہاں ہو، اور پھر اپنی طرف سے حلال حرام کیا کہ تم نعوذ باللہ جھوٹ باندھتے ہو اللہ تعالیٰ کی ذات پر کہ اللہ نے حرام کیا ہے۔ سمجھ آیا نہیں سمجھ آیا؟ یہ مسئلہ واضح ہو گیا۔ اب دوسرا مسئلہ دیکھیں جو میں نے
ضمناً یہ کہا تھا کہ یہ 4 چیزیں جو ہیں نا، یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ ہم پر یہ صرف 4 چیزیں حرام ہیں، حرام ہے ہم پر بھی، لیکن ہمارے لیے چیزوں کے حرام ہونے کی فہرست جو ہے وہ طویل ہے۔ سورہ مائدہ میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا میں کہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما ذکیتم وما ذبح علی النصب وان تستقسموا بالازلام، یہ 7 چیزیں مزید ہیں۔ سمجھا نہیں سمجھا؟ پچھلے دنوں بھی بڑا انتہائی افسوس کی بات ہے، ایک دوست نے مجھے، بلکہ ایک دوست کے ہاں میں گیا ہوا تھا، اس دوست نے مجھے کلپ دکھایا کہ کوئی بندہ تھا، وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے یہ اپنی، میں بگھائیاں کہوں گا کیا کہیں اسے، وہ ایسی خرافات چھوڑ رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا جی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ 4 چیزیں حرام کی ہیں، بس اس کے علاوہ کچھ بھی حرام نہیں ہے۔ کہ جب اللہ نے 4 چیزیں حرام کی ہیں تم اس پہ اضافہ کرنے والے کون ہوتے ہو؟ میں نے کہا پھر تم نے قرآن پڑھا ہی کوئی نہیں ہے۔ قرآن نے 4 چیزیں یہاں بیان کی ہیں، 7 چیزیں الگ سے بیان کی ہیں سورہ مائدہ میں۔ سمجھ نہیں آیا؟ یہ بہت بڑا ان کے منہ پہ تماچا ہے جو قرآن کریم کے کچھ حصے کو پڑھ کے اچھل کود شروع کر دیتے ہیں۔ قرآن پاک کو پڑھنا ہے، مکمل کو پڑھنا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا بخاری پڑھو ساری پڑھو، اسی طرح بھائی قرآن بھی پڑھو، پورا پڑھو۔ اب یہ 4 چیزیں جو ہیں یہ تو ذکر ہی ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کا ہو رہا ہے، اس سے انکار نہیں ہے کہ ہماری شریعت میں بھی یہ حرام ہے۔ یہ یہاں ذکر ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کا ہو رہا ہے، مکے کے مشرکوں کی بات ہو رہی ہے، ساتھ یہ بیان ہو رہا ہے۔ ان کو فرمایا نا اللہ نے کہ تم حلال کھاؤ، پاکیزہ کھاؤ، تمہارے قحط کے بعد تم گندگی کھانے میں مجبور ہو گئے تھے، اب تمہیں میں پاکیزہ چیزیں دے رہا ہوں اپنے حبیب علیہ السلام کی دعا کے صدقے میں، اب تم یہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ اور ساتھ ہی اللہ نے فرمایا کہ یہ چیزیں 4 جو ہے نا یہ حرام ہوئی تھی تم پر، تم نے اضافہ کر دیا اس پر۔ تمہیں کس نے حق دیا کہ تحلیل اور تحریم کی جو شان اللہ کی ہے وہ اپنی طرف منسوب کرنے لگو، اور اس شان کو اپنے لیے تم ثابت کرنے لگو؟ جس چیز کو اللہ چاہے گا حلال ہوگی، جسے اللہ چاہے گا حرام ہوگی، تم کون ہوتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس شان کو اپنے نام کرنے والے؟ سمجھا نہیں سمجھا؟ پھر سورہ مائدہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 چیزوں کا ذکر کیا ہے، ان 4 کو یہ کہہ کے کہ اس شریعت پہ یہ سارے، یعنی اس شریعت کے ماننے والوں پر 4 چیزیں حرام ہیں، تو وہ 7 چیزیں پھر وہ کن پر حرام ہیں وہ بھی تو بتائیں۔ سورہ انعام میں یہ ذہن میں رہے، یہ جو آیہ مبارکہ ہے اس مضمون کی کہ مردار حرام ہے، خون حرام ہے، خنزیر حرام ہے، اور احل لغیر اللہ وہ جانور جو ہے وہ حرام ہے، یہ مضمون 4تھی بار آ رہا ہے اب تک جو ہم پڑھ چکے ہیں، 3 بار پہلے پڑھ چکے ہیں، 4تھی بار یہ آ رہا ہے مضمون۔ اور ہر بار جہاں بھی یہ مضمون آیا ہے آپ دیکھیں گے وہاں اس کے سیاق و سباق میں انہی کا ذکر ہوگا جو اپنی طرف ابراہیم علیہ السلام کی نسبت کرتے ہیں، اور اس دعوے میں وہ جھوٹے ہیں، ان کی نسبت سچی کو نہیں۔ سورہ انعام میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ قل لا اجد فيما اوحي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا ولحم خنزير، یہ آیہ مبارکہ اس میں ساری چیزیں وہی بیان ہوئی ہیں جو یہاں بیان ہو رہی ہیں۔ انہوں نے آ کے یہودیوں نے یہی کہا تھا، اور جی آپ کو جو ہے نا جب آپ یہ اپنے آپ کو منسوب کرتے ابراہیم علیہ السلام کی طرف، تو ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کی باتیں ہماری کتاب میں موجود ہیں، تو آپ پھر تحلیل اور تحریم کے معاملے میں آپ کے ہاں وسعت کیوں ہے؟ آپ زیادہ چیزوں کو حرام کیوں کہتے ہیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا، میں حبیب آپ ان کو فرمائیں جو اللہ نے کتاب نازل کی تھی اس میں تو اتنی چیزیں حرام تھیں، آپ نے پھر حرام چیزیں بڑھا کیوں لی ہیں، حلال چیزیں بڑھا کیوں لی ہیں؟ یعنی اللہ کی حلال کو حرام کرتے گئے ہیں، اللہ کی حلال کو حرام کرتے گئے ہو اور حرام کو حلال کرتے گئے ہو۔ تم نے یہ دائرہ جو ہے وہ وسیع کیوں کیا ہے؟ ہم تو اسی چیز کو حرام کہہ رہے ہیں، اسی چیز کو حلال کہہ رہے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر فرمائی ہے۔ سمجھایا نہیں سمجھایا؟ یہاں یہ ذہن میں رہے، اس ضمن میں سب سے پہلی شے جس کا ذکر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ وہ حرام ہے، وہ میتہ ہے۔ میتہ کہتے ہیں اس جانور کو جو ذبح شرعی کے بغیر مر جائے، یعنی جس کو شرعی طریقے سے ذبح نہ کیا جائے اور وہ مر جائے۔ شرعی طریقے سے ذبح کے جو طریقے مقرر ہیں، یعنی اس کو دھاری دار چیز کے ساتھ ذبح کیا جائے، دھاری دار چیز آئے گی تو والمنخنقہ والموقوذہ والمتردیہ والنطیحہ وما اکل، یہ ساری کی ساری چیزیں خالی ہو جائیں گی، فارغ ہو جائیں گی، ساری کی ساری حرام ٹھہریں گی۔ دھاری دار چیز کے ساتھ ذبح کیا جائے، یا پھر وما اکل السبع الا ما ذکیتم، میں کہ تمہاری طرف سے چھوڑا ہوا جانور جو ہے
وہ تمہارا سدھایا ہوا، جسے تم نے سکھایا ہے، معلم ہو، تعلیم کیے وہ جانور، اسے تم چھوڑ دو اور تکبیر پڑھ کے چھوڑو تم، اور وہ جا کے جانور کو دبوچ لے، اور جانور جو ہے اس کے ذریعے مر بھی جائے، تمہارا یہاں تکبیر پڑھنا اس کے لیے کافی ہو جائے گا. سمجھائے نا؟ اگر وہ مرا نہیں ہے جانور تو تمہارے ہاتھ میں آ جائے، تم ذبح کر لو، زکہ ہے تم اسے اس کا تزکیہ کر لو، یعنی ذبح کر لو، اسے چھری پھیر لو، پھر بھی تمہارے لیے حلال ہو جائے گا. یعنی ذبح شرعی کے جتنے بھی طریقے ہیں، اس طریقے پر جو جانور ذبح نہ کیے جائے وہ مردار ہوتا ہے، یا تبھی موت مر جائے کوئی جانور. یہاں پہ دو چیزیں جو ہیں ان کی حلت ثابت ہوتی ہے، وہ جن کے لیے ذبح شرعی لازم نہیں ہے. ایک مچھلی ہو گئی اور ایک ٹڈی ہو گئی. ٹڈی جو ہے نا، ہمارے ہاں تو نام سنتے ہی لوگوں کو جو ہے متلی آنی شروع ہو جاتی ہے، ٹڈی بھی کھاتے ہیں، حالانکہ ٹڈی جو ہے وہ بھی مچھلی ہے بھائی. ٹھیک ہے نا؟ جیسے دریا میں پانی ہوتا ہے، مچھلی کے انڈے جو ہوتے ہیں وہ پانی میں رہیں تو مچھلی نکل آتی ہے. اگر پانی وہاں خشک ہو جائے، انڈے پڑے رہیں اور دھوپ کے ذریعے وہ انڈے پک جائیں تو اس سے جو نکلتا ہے وہ ٹڈی ہوتی ہے. سمجھا نہیں سمجھا؟ وہ ٹڈی ہوتی ہے. جب پانی خشک ہو جائے، انڈے خشکی میں پڑے رہیں تو وہ جو انڈا پکنے پر جو بچہ باہر نکلتا ہے وہ مچھلی نہیں ہوتی ہے، وہ ٹڈی ہوتی ہے، اور وہ ہوا میں اڑنا شروع کر دیتی ہے. اور اسے بھی اور مچھلی کو بھی بغیر ذبح شرعی پر اسے بھی پکڑ کے گردن مروڑی ٹڈی کی اور پکایا اور کھا گیا، بھون کے کھائیں، تل کے کھائیں، جیسے مرضی کھائیں، حلال ہے کھانا. اور مچھلی تو ویسے ہی پانی سے آپ باہر نکالیں گے کچھ ہی لمحوں میں وہ روانہ ہو جائے گی، اس کو بھی بنا کے کھانا جائز ہے بغیر شرعی ذبح کے. اس کا یہی شرعی ذبح ہے اس کا. اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک مچھلی اور حرام بھی ہے، یہ بھی ذہن میں رہے، اسے سمک طافی کہتے ہیں. وہ مچھلی جو دریا میں، سمندر میں، پانی میں مر جائے، مرنے کے بعد پانی پر تیرنے لگے، وہ بھی حرام ہے. سمجھا نہیں سمجھا؟ وہ بھی حرام ہے، وہ نہیں کھا سکتے، وہ جائز نہیں ہے. اب یہاں پہ یہ مسئلہ ذہن میں رہے، یہ جو شرعی ذبح کے بغیر جو جانور مر جائے وہ مردار ہوتا ہے. آج سچی کہوں، آج بچنا مشکل ہو گیا ہے، بچنا مشکل ہو گیا. لیکن یہاں پہ میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں اس سے پہلے ایک فقہی مسئلہ ذرا سماعت فرما لیں. جو جانور شرعی طریقہ پر ذبح نہ کیا جائے، مر جائے، مردار ہو جائے، مثال کے طور پر، اس جانور کی کون کون سی شے حرام ہے وہ بھی ذرا سماعت فرما لیں. اللہ تعالی نے قرآن کریم میں سورہ انعام میں فرمایا علی طاعم یطعمہ، فرمایا اس کا طعام جو ہے کھانے والے پر، طاعم یطعمہ، کھانے والے پر کھانا اس کا حرام ہے. تو اس سے معلوم کیا ہوتا ہے کہ جانور جو بغیر شرعی ذبح کے مر جائے، اس کا کھانا حرام ہے، جو چیز کھائی جاتی ہے. اور اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں، مثال کے طور پر کوئی جانور گائے مر جاتی ہے، اللہ نہ کرے، تو اس کا چمڑا جو ہے، اس کا چمڑا اتارنے کے بعد، چمڑا اتار لیا جائے، اتارنے کے بعد از دباغت اس کو رنگ لیا جائے، جیسے رنگتے ہیں ماہرین. رنگ یہ نہیں کہ پینٹ کر دے اس کو رنگ لیا جائے. رنگنے کے بعد اس مصلے پر نماز پڑھنی بھی جائز ہے، اسے استعمال کرنا بھی جائز ہے. سمجھائے نا جی؟ اسی طرح کوئی بھیڑ ہے، بکری ہے، اس کے بال ہیں، اون ہے، اونٹ ہے، اس کی اون ہے، اس کو استعمال کرنا بالکل جائز ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ علی طاعم یطعمہ، فرمایا کہ اس کا کھانا کھانے والے پر حرام ہے. تو اس سے معلوم ہو کہ جو چیزیں کھائی جاتی ہیں وہی حرام ہیں. بال کھائے نہیں جاتے، بال پہنے جاتے ہیں وہ حلال ہیں. چمڑا کھایا نہیں جاتا، چمڑا استعمال کیا جاتا ہے وہ بعد از دباغت وہ حلال ہے، یعنی اس کا استعمال کرنا پاک ہو جاتا ہے وہ. ٹھیک ہے نا جی؟ حلال کا مطلب پاک ہو جانا، وہ پاک ہو جاتا ہے، اس پر نماز پڑھی جا سکتی ہے، اس پر بیٹھا جا سکتا ہے، اس کا لباس بنایا جا سکتا ہے، بالکل جائز ہے. اور اس کے بعد آ گئی اس کی ہڈیاں. کیا چیز؟ ہڈیاں مردار جانور کی، کیونکہ وہ بھی نہیں کھائی جاتی. علی طاعم یطعمہ، اس آیت مبارکہ کے تحت وہ بھی نہیں کھائی جاتی. اس کی ہڈیاں جو ہیں اس کے ساتھ کوئی بھی شے بنائی جائے جائز ہے. سمجھا گیا؟ لیکن یہ ذہن میں رہے اس کا کھانا حرامی ہے، اس کا کھانا حرامی ہے. ہمارے ہاں دو چیزوں میں یہ مردار کی ہڈیاں بہت زیادہ استعمال ہو رہی ہیں. جیلی کیسی کھاتے ہیں، مزیدار ہوتی ہیں نا. کچھ جیلیاں وہ ہوتی ہیں جو پھلوں سے، سبزیوں سے اور پھولوں سے بنتی ہیں، ان کے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے.
لیکن کچھ جیلیاں وہ ہوتی ہیں، اب اس کی تقسیم کون کرے بھائی؟ ہم میں سے میں اور آپ کر سکتے ہیں تقسیم؟ یار یہ کون سی ہے وہ کون سی ہے؟ بالکل نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا؟ اب معاملہ یہ ہوتا ہے جب کسی شے کے بارے میں حکم شرعی بیان کیا جاتا ہے تو وہ حکم شرعی اس شے کے ہر فرد کے لیے نہیں ہوتا. تو کئی سارے ہمارے بیچارے بھولے لوگ کہتے ہیں جی آپ نے جیلی کے بارے میں یہ کہا ہے کہ یہ آج بھی آپ، میں سچی کہہ رہا ہوں، آج بھی آپ نیٹ پہ لکھ لیں، کہیں بھی لکھ لیں، کسی کمپنی کے بنایا ہوا جیلی جو ہے آپ اس کو دیکھیں، اس کی جو خاص ایک جیلی ہوتی ہے اس کے بنانے میں جو سب سے زیادہ شے استعمال ہوتی ہے وہ گائے کی ہڈیوں کا گودا اور خنزیر کی ہڈیوں کا گودا استعمال ہوتا ہے، برادہ جس کو کہتے ہیں، وہ برا وہ استعمال ہوتا ہے، اور یہاں مزے کے ساتھ کھا رہے ہیں. سمجھ آیا نہیں سمجھ آیا؟ اور یہ بیان کریں گے، آگے سے لوگ اٹھا کے لے آئیں گے، دیکھو جی یہ سبزی والا ہے یہ تو حلال ہے، فلاں مفتی صاحب نے کہا تھا یہ حلال ہے. بھائی ہم نے وہ سبزی والے کے لیے، سبزی والا، پھلوں والا، پھولوں والا، اس کے حرام ہونے کا فتویٰ کب دیا بھائی؟ ہم تو اس شے کے متعلق کہہ رہے ہیں جس میں یہ چیزیں شامل کی جاتی ہیں. نہیں سمجھ آیا؟ اور اسی طرح کر کے لپسٹک بنانے والی کمپنیاں، میں نے ایک بار مسئلہ بیان کیا تھا، میں نے کہا جی لپسٹک بنانے والی بعض کمپنیاں وہ سرخی جو بناتی ہیں، بعض کمپنیاں ایسی ہیں کہ وہ اس میں سور کی چربی ڈالتے ہیں، ہاں جی، کیونکہ چکنائی جو ہوتی ہے نا وہ ٹھہرتی نہیں ہے ایک جگہ، سمجھ نہیں آیا؟ تو یہ واحد چکنائی ہے اس کی جو ایک جگہ ٹھہراؤ پکڑتی ہے. تو وہ ایک مسئلہ بیان کیا تھا، تو آگے سے لوگوں نے کہا کہ دیکھو جی فلاں مفتی صاحب یہ کہہ رہے ہیں، فلاں مفتی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا لگانا جائز ہے. انہوں نے جا کے کمپنی کا خود انہوں نے وزٹ کیا ہے، کمپنی کا وزٹ کیا ہے، بھائی یہ تھوڑی ہے کہ ہر کمپنی، ہم نے یہ کہا ہے کہ ہر کمپنی یہ ڈال رہی ہے، یہ کب کہا ہے ہم نے یہ کہا کہ مخصوص کمپنی ہے ایسی. نہیں سمجھ آیا؟ آپ نہیں رکنا چاہتے تو بھائی تفتیش کر کے جس میں وہ ڈالا گیا وہی لے لو، ہمیں کیا ہے، ہمارے ذمہ تو صرف بیان کرنا ہے، آپ کو بتانا ہے. آگے سے کہتے ہیں وہ جی جاہل ہے مولوی، ان کو کیا پتا ہو جی، یہ تو، میں نے کہا چلو آپ پڑھے لکھے ہیں، آپ کھائیں پیئیں، آپ کو کیا لگے. چائنا سے بھی ایک نمک آتا تھا، اس میں باقاعدہ یہ حرام اجزاء جو ہے نا وہ شامل ہوتے تھے اس کے اجزاء ترکیبی میں. ہمارے لوگوں نے دھڑ دھڑ کھایا، لوگ باقاعدہ فرمائش کرتے تھے یار وہ والا نمک ڈالا ہوا ہے آپ نے پلاؤ میں، وہ ذرا اچھا ہوتا ہے، ٹیسٹی ہوتا ہے. اب یہ نہیں پتا کہ وہ کھا کیا رہے ہیں. الامان الحفیظ، سچی بات ہے، اب ہمیں کیا کہیں کہ یار ہم کیا کھا رہے ہیں. قسم خدا کی ایسا زمانہ آ گیا. حضرت ابراہیم بن ادھم رحمہ اللہ، آپ بادشاہت چھوڑی تھی آپ نے، اس کے بعد 70 سال پورے جنگلوں میں رہے تھے. آپ فرماتے تھے یار ڈر لگتا ہے کہیں کو حرام لقمہ میرے منہ میں نہ چلا جائے، مشتبہ لقمہ میرے منہ میں نہ چلا جائے. ہم تو بھائی ناک کو ناک کٹے بیٹھے ہیں. اور دوسرا دیکھیں، یہ جو پولٹری فارم کی مرغیاں ہوتی ہیں ان کو غذا کون سی دی جاتی ہے؟ کیا کسی سے ڈھکی چھپی بات ہے؟ ہمارے تو فقہا نے یہ مسئلہ لکھا ہے، انہوں نے کہا کہ کوئی مرغی ہو ایسی ہو جو گندگی میں منہ مارتی ہو، آگے پیچھے کھلی چھوٹی پھرتی ہوتی ہے، ایک ڈربے میں بند ہوتی ہے، ڈربے میں، ایک وہ ہوتی ہے جو کھلی چھوٹی پھرتی ہوتی ہے، ہاں جی، وہ گوبر کھاتی ہے، گندگی کھاتی ہے، نالیوں میں منہ مارتی ہے، سارے کو کرتی ہے. کہتے ہیں اسے بھی پکڑ کے فوراً ذبح کرنا جائز ہے نہیں ہے، اسے پکڑ کے بند رکھو ڈربے میں، ٹوکرے میں، اسے ڈھک دو، کچھ دن گزرنے کے بعد حلال غذا کھلائی جائے اس کو، کچھ دن جب گزر جائیں پھر اس کو ذبح کیا جائے، جب یہ یقین ہو جائے اس کے اندر سے فضلات جو ہیں وہ نکل گئے ہیں پھر اس کو استعمال کیا جائے. لیکن آج بتائیں انہی پولٹری فارم والی مرغیوں کی غذا کون سی استعمال ہوتی ہے؟ کوئی بندہ ایسا کہہ سکتا کہ مجھے پتہ نہیں ہے یار؟ مردار چیزوں کی، حرام چیزوں کی وہ فضلات، ہر جگہ ہڈیاں تک انہوں نے پیس کے کھلا دی ہیں ان کو. تو کچھ دن پہلے ہی میں نے پڑھا تھا، انہوں نے کہا جی یہ جو مرغی تھوڑی بہت تھوڑا چل لیتی ہے نا، برل مرغی تھوڑا سا ایسے اڑ کے کوڑ کر کے پھر بیٹھ جاتی ہے، کہا کہ یہ اگر وہ بڑی ہڈیوں کا گودا اور برادہ ان کو نہ کھلایا جائے تو کہتے ہیں یہ اتنے سٹیپ بھی نہیں کر سکتی، یہ تھوڑا سا چل لیتی ہے نا ایک دو سٹیپ، کہتے ہیں یہ بھی نہ ہو سکے اس سے، کہتے ہیں اس میں وٹامن کی کمی آ جائے. میں نے کہا جو وٹامن بڑھاتے ہوئے اس کے لوگوں کو حرام کھلا رہے ہیں. سمجھا نہیں سمجھا؟ دیسی مرغی ہو حلال مرغی ہو، وہ تو مومن بندہ تقوی والا وہ پوچھے ہاں جی اس کو کوئی حرام تو نہیں کھاتی، گندگی تو نہیں کھاتی، وہ تو پوچھیں. لیکن جو ہی ایسے ماحول سے رہی ہے جس کی بڑھوتری، اب بتائیں نا دیسی مرغی، یار آپ بھی زندگی میں دیکھتے آئے ہیں کبھی اتنی جلدی بڑی ہوئی ہے وہ؟ اس کے باقاعدہ اجزائے
اجزاء ترکیبیہ جو ہے نا اس کی غذا کے، وہ آپ دیکھ لیں کون کون سی شے اس کے جسم کو بڑھانے کے لیے، کون سی شے وزن بڑھانے کے لیے، کون سی شے اس کو چلانے کے لیے، الگ الگ چیزیں اس کو کھلائی جاتی ہیں، کتنے دنوں میں تیار ہو جاتی ہے برائلر مرغی؟ ایسی آئی وہ جناب مارکیٹ میں گئی اور وہ کھا کے جیسے وہ تیار ہوتی ہے ایسے کھانے والے بیچارے وہ بھی قبر کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ اب تو اللہ خیر کرے، ایک بچہ کھانا کھا رہے تھے تو وہ آیا، میں نے کہا یار آپ بھی کھا لو، کہنے لگا استاد جی میں نے کھا لیا ہے۔ میں نے کہا کیا کھایا ہے؟ کہتے جی چھوٹا گوشت۔ میں نے کہا ماشاءاللہ، بکرے کا تھا کہ بکری کا تھا؟ کہتا ہے مرغی کا چھوٹا ہوتا ہے استاد جی، چھوٹا گوشت مرغی کا ہوتا ہے۔ یہ کل پرسوں کی بات ہے، ایک بچہ ہے اسی طرح، میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا جی کھانا کھا لیا آپ نے؟ کہتا جی کھا لیا ہے۔ میں نے کہا نہیں کھایا تو یار یہ کھا لو آپ بھی کھانا۔ کہتا سو جی میں کھایا ہوں۔ میں نے کہا کون سا گوشت کھایا تم نے؟ کہتا گوشت کھایا میں نے کہا کون سا گوشت کھایا ہے؟ کہتا جی بڑا گوشت کھایا۔ میں نے کہا کہ بکری والا؟ مجھے پتہ یہ بکری کو بڑا گوشت کہتے ہیں۔ میں نے کہا بڑا گوشت کھایا؟ کہتا نہیں جی سو جی جو اس سے بھی بڑا ہوتا ہے نا وہ کھایا میں نے، اس سے بھی بڑا ہوتا ہے۔ میں نے کہا آپ کھاؤ اور برائلر مرغی ہیں، آپ کو پہچان ہی نہ رہے یار ہمارے باپ دادا کیا کھاتے رہے ہیں، نہیں سمجھ آئی؟ آج بچوں کو گھن آتی ہے، سچی بات ہے، گائے کا گوشت دیکھ لیں ان کو بدبو چڑھ جاتی ہے دماغ کو، پھر کھاتے کو نہیں، بکری کا گوشت نہیں کھاتے کوئی بھی، کیا برائلر مرغی پہ بیٹھے ہوئے ہیں ساری قوم بیچاری۔ اللہ تبارک و تعالی رحم فرمائے، سچی بات ہے، یہی غذا ہے، یہی سارا کچھ ہے۔ جب صحت مند غذا نہیں کھائیں گے تو بتائیں صحتیں کہاں بحال رہیں گی یار؟ اللہ تبارک و تعالی نے، ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں جتنی حرام چیزیں اللہ نے فرمائی ہیں نا یہ صرف کسی اور معاملے کی وجہ سے، نہ نہ نہ، یہ اس میں ایک حکمت جو ہے نا ہماری صحت کو بھی سامنے رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے منع فرمائی ہے۔ نہیں سمجھ پڑا مسئلہ؟ ہاں، اس لیے بھئی خدا کا واسطہ ہے اپنے آپ کو بھی عادی کرو، اپنے بچوں کو بھی عادی کرو یہی چیزیں کھانے کی، وہ چیزیں کھائیں یار جو میرے حبیب کریم علیہ السلام کھایا کرتے تھے۔ ان کو حبیب کریم علیہ السلام کا میٹھا کھانا تو پسند ہے، حبیب کریم علیہ السلام کا یہ چیزیں کھانا پسند کیوں نہیں ہے؟ کریم آقا علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں، انہوں نے کھانا بنایا، آقا علیہ السلام کو ڈال کے دے رہے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اس کی دستی ڈال کے دو۔ انہوں نے دستی ڈال کے دی آقا علیہ السلام کو، حضور نے وہ تناول فرمایا کہ اور ڈال کے دو، انہوں نے وہ دی، پھر حضور نے فرمایا حضور نے فرمایا کہ اور ڈال کے دو، کہنے کہ حضور اتنی ہی ہوتی ہیں۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تو نکالتا رہتا، میں جب تک کہتا رہتا اس نے ختم نہیں ہونا تھا۔ اندازہ لگائیں، میں تو نکالتا رہتا، جب تک نکالتا رہتا، جب تک میں کہتا رہتا اس نے ختم نہیں ہونی تھی، اور تم نے پہلے ہی نعرہ مار دیا ہے کہ یا رسول اللہ ختم ہو گئی، اتنی ہوتی ہے اس میں، نہیں سمجھ آیا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اب یہ میتھا پر جو ہے یہ چند ایک باتیں آپ کے سامنے عرض کی ہیں، آگے جو ہے نا چونکہ اس میں تفصیل ہے تو تفصیل بیان کیے بغیر جو ہے نا اس کو ایسے چھوڑ دینا مناسب نہیں ہے۔ یہ حلال اور حرام کے مسائل جو ہیں یہ بڑے ہی اہم مسائل ہیں، لہذا گفتگو اسی پہ روکتے ہیں، کل انشاءاللہ عز و جل آگے گفتگو ہوگی۔